اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ چھٹی جو صفت ہے، چھٹی صفت ہے تفشی۔ تفشی تفشی کے معنی پھیلنا۔ آئیے کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، کتاب کے اندر پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ یہ دیکھیے چھٹی صفات غیر متضادہ میں سے جو چھٹی صفت ہے وہ تفشی ہے۔ تفشی کے معنی پھیلنا۔ یہ تو حرف کو جب ہم ادا کریں گے، ادا کرتے وقت ہی جو اس کا معنی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تفشی کے معنی پھیلنا، یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے اور اس کو حرف تفشی یا متفشی کہتے ہیں۔ چونکہ جب شین کو ادا کریں گے، شین کو ادا کرتے وقت آواز پھیلے گی۔ کس طرح سے؟ شین شین۔ تو اس حرف کو ادا کرتے وقت ہی اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ تفشی کے معنی پھیلنا، یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے اور اس کو حرف تفشی یا متفشی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی، شین کے ادا کرتے وقت آواز کا منہ میں پھیلنا، جیسے ابھی میں نے پڑھ کے بتلایا۔ شین۔ ایک ہوتا ہے سین، چھوٹا سین، اس کے اندر صفات غیر متضادہ میں سے صفیر پائی جائے گی، چونکہ ایک تیز سٹی کی آواز نکلتی ہے سین۔ لیکن دوسرا ہے بڑا شین، نقطوں والا، اس کو ادا کرتے وقت منہ کے اندر آواز کو پھیلائیں گے، شین شین اش اش۔ تو یہ ہے تفشی، شین کے ادا کرتے وقت آواز کا منہ میں پھیلنا۔ ٹھیک ہے؟ ساتویں صفت ہے استطالت۔ استطالت کے معنی لمبا ہونا۔ استطالت، تو استطالت کے معنی لمبا ہونا ہے۔ یہ صفت صرف ضاد میں پائی جاتی ہے اور اس کو حرف مستطیل کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی سمجھیے، حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان کے شروع والے حصے سے حافظ لسان کے آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا، اس لیے یہ مستطیل ہے، اس لیے یہ استطالت ہے۔ جو لمبا ہونا اس کا معنی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کا مخرج اس طرح سے لمبا ہوتا ہے جیسے یہاں پر بتلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لسان زبان کو کہتے ہیں اور حافظ اپنے پڑھا ہے، تو استطالت اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان کے شروع والے حصے سے حافظ لسان کے آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا۔ ضاد ضاد، یعنی ادا کریں گے آہستہ آہستہ لام کے مخرج تک پہنچ جائے گا، اس لیے مستطیل ہے یہ۔ ضاد، حافظ لسان یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ کا حصہ وہ آہستہ آہستہ لام کے مخرج تک کی طرف پہنچے گا۔ ضاد ضاد، صحیح تلفظ یہی ہے اس کا۔ زواد یہ تلفظ نہیں ہے اس کا، زواد، دواد بھی نہیں، زواد بھی نہیں، دواد بھی نہیں، بلکہ یہ مخرج جو آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ صفت اس کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی صفت آپ کے ذہن میں رہے گی، غیر متضادہ بھی اور متضادہ بھی، وہ ساری صفتیں اس کی ذہن میں رہیں گی آپ کے، تو اس کے مطابق اس حرف کو نکالیں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا، اس حرف کا صحیح تلفظ ہوگا، ورنہ اس کے اندر ہم غلطی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
زبان کا جو کنارہ ہے لام کا، لام کے مخرج تک پہنچ جائے گا ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا معنی ہے یہ صفت ہے، اس صفت کا نام ہے مستطیل، ٹھیک ہے۔ استطالت کے معنی لمبا ہونا، یہ صفت صرف ضاد میں پائی جاتی ہے اور اس کو حرف مستطیل کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان کے شروع والے حصے سے حافظ لسان کے آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا، یہ ہے صفت غیر متضادہ میں سے ضاد، استطالت، مستطیل، ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ پڑھیے، فائدہ میں کیا بتلا رہے ہیں۔ فائدہ، حافظ لسان کے معنی زبان کی کروٹ، چونکہ یہ زبان کی کروٹ ہی سے ادا ہوتا ہے، تو حافظ لسان جو بتلا رہے ہیں اس کے معنی زبان کی کروٹ، زبان کا وہ کنارہ جو ڈاڑوں سے لگے اس کو حافہ کہتے ہیں۔ زبان کا وہ کنارہ جو ڈاڑوں سے لگے گا، چونکہ یہ ڈاڑوں سے ادا ہوتا ہے نا ضاد، تو زبان کا وہ کنارہ جو ڈاڑوں سے لگے اس کو حافہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اس صفات متضادہ میں سے اس کا نام کیا ہے؟ حافیہ اس کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حافظ لسان کے معنی زبان کی کروٹ، زبان کا وہ کنارہ جو ڈاڑوں سے لگے اس کو حافہ کہتے ہیں۔ اچھا، حافہ کی بھی قسمیں بیان کر دی ہیں۔ حافہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اقصائے حافہ، نمبر 2 ادنائے حافہ۔ اقصائے حافہ آخری والا، یعنی آخری والا حصہ، اقصا کے معنی آخری والا، اور ادنا شروع والا، جو اوپر بتلایا نا کہ حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان کے شروع والے حصے سے، یہ شروع والا حصہ ہو گیا ادنائے حافہ، ٹھیک ہے۔ شروع والے حصے سے حافظ لسان کے آخری حصے تک یہ اقصائے حافہ ہوگا، آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا۔ تو یہ ہے وہ دو قسمیں، اقصائے حافہ یعنی آخری والا حصہ، اور ادنائے حافہ یعنی شروع والا حصہ۔ زبان کی جڑ کے پاس ناجز کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے اس کو اقصائے حافہ یا اول حافہ یا حافہ کا شروع والا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ کے پاس ناجز کے مقابل، ناجز کون سے ہیں؟ نواجز، آپ نے پڑھے نا دانتوں میں ناجز، کون سے ہیں ناجز؟ جو بالکل اخیر میں ہیں، جو لاسٹ میں نکلتے ہیں 4 دانت، تو وہ ہیں ناجز، جن کی جمع ہے نواجز، اور ناجز سنگل واحد۔ زبان کی جڑ کے پاس ناجز کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے اس کو اقصائے حافہ یا اول حافہ یا حافہ کا شروع والا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ضاحک کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے اس کو ادنائے حافہ یا آخر حافہ یا حافہ کا آخری والا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضاحک کے مقابل، اور زواحک کون سے ہیں؟ جو انیاب کے برابر میں ہے، زواحک جمع ضاحک اس کا واحد۔ تو یہ حافہ کی جو تقسیم ہے، یہ حافہ کو سمجھایا گیا ہے کہ حافہ، اول حافہ، اقصائے حافہ، شروع والا حافہ کون سا ہے، اور ادنائے حافہ، آخری حافہ وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ضاد کی صفت جو غیر متضادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے سمجھ لیں، چھٹی صفت ہے تفشی۔ تفشی کے معنی پھیلنا، اور یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ یہ آواز جو پھیلتے اس طرح، یہ صرف شین ہے ایسا حرف، باقی ایسا کوئی حرف نہیں ہے، تو اس لیے یہ شین کی صفت ہے جو غیر متضادہ ہے، اس کو حرف تفشی یا متفشی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی شین کے ادا کرتے وقت آواز کا منہ میں پھیلنا، ٹھیک ہے۔ 7ویں صفت ہے استطالت۔ استطالت کے معنی لمبا ہونا، یہ صفت صرف ضاد میں پائی جاتی ہے اور اس کو حرف مستطیل کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی حرف کی آواز کا آہستہ آہستہ دراز ہو کر حافظ لسان کے شروع والے حصے
حافہ لسان کے آخری حصے تک پہنچ کر لام کے مخرج تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے. فائدہ: حافہ لسان کے معنی زبان کی کروٹ اور زبان کا وہ کنارہ جو ڈاڑوں سے لگے اس کو حافہ کہتے ہیں. حافہ کی دو قسمیں ہیں، اقصی حافہ، ادنی حافہ. زبان کی جڑ کے پاس ناجز کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے اس کو اقصی حافہ کہتے ہیں. اقصی حافہ یا اول حافہ یا حافہ کا شروع والا حصہ کہتے ہیں. اور ضاحک کے مقابل جو زبان کا کنارہ ہے اس کو ادنی حافہ یا آخری حافہ یا حافے کا آخری والا حصہ کہتے ہیں. تو یہ تھا صفات غیر متضادہ کا بیان. اب صفات متضادہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، صفات غیر متضادہ بھی پڑھ چکے ہیں. اب آگے جو بیان ہے ان صفات میں سے، یعنی صفات متضادہ اور غیر متضادہ میں سے کون کون سی صفتیں قوی ہیں، کون سی ضعیف ہیں، اس کا بیان آگے شروع ہوگا جو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، یہ دو صفتیں یاد کر لیجئے گا. بلکہ یہ غیر متضادہ 7 صفت ہو گئیں. ان 7 صفات کو ہمیں یاد کرنا ہے اور جن کا جو مقام ہے وہ مقام ہمیں دینا ہے. قرآن پاک جب پڑھیں تو تمام صفات کا ہم خیال رکھیں، متضادہ کا بھی اور غیر متضادہ کا بھی. متضادہ بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، غیر متضادہ بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اب آگے بیان ہے کہ کون سی صفتیں ایسی ہیں جو متضادہ میں سے قوی ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، اور اسی طرح سے غیر متضادہ میں سے کون سی صفات قوی ہیں اور کون سی صفات غیر قوی ہیں. صفات قوی اور ضعیف سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سا حرف زیادہ قوی ہے اور کون سا حرف ضعیف ہے. تو یہ صفات قویہ اور ضعیف کا بیان انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.